آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا اپنی وفات طیبہ کا پہلے سے علم تھا کہ کب دنیا سے پردہ فرمائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وصال مبارک کا علم تھا، اور یہ ہر نبی کو ہوتا ہے. یہ ہر نبی کو ہوتا ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو دنیا سے نہیں لے جاتا جب تک اسے جنت میں اس کا گھر نہیں دکھا دیتا. سبحان اللہ. تو لہٰذا ہر نبی کو اس کا دنیا کے اندر ہی، جو دنیا سے جانے سے پہلے جو جنت میں ان کا مقام ہے، گھر ہے، وہ دکھا دیا جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جب آخری لمحات تھے تو یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہی سنی ہوئی تھی، یہ آپ ہی سے روایت ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو آخری لمحات تھے اس میں یہ الفاظ فرمائے تھے، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کا وہ مقام دکھا دیا گیا رفیق اعلیٰ کا. رفیق اعلیٰ سے مراد خدا ہے، رفیق اعلیٰ سے یا رفیق اعلیٰ سے مراد حضیرت القدس ہے، یا رفیق اعلیٰ سے مراد یہ 4 بڑے فرشتے ہیں، یا رفیق اعلیٰ سے مراد اعلیٰ علیین ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دکھا دیا گیا تو آپ اس پر فرما رہے تھے اللہم الرفیق الاعلیٰ. تو لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے معلوم تھا. اور کئی اشارے بھی دیے پیارے آقا. اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تفسیر ہے. پھر جیسے سورہ فتح نازل ہوئی تھی تو سورہ فتح کے اندر جب یہ فرما دیا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سے اشارہ سمجھ لیا تھا کہ یہ اب دنیا سے جانے کی باری ہے. اچھا، اس کے بعد حجۃ الوداع کا جو موقع تھا اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً فرما دیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد میں اور تم دوبارہ اس طرح جمع نہیں ہوں گے. حج پہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ یہ نہیں ہوگا. اچھا، پھر حج کے موقع پر ہی وہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اسی پورے دین کو تو پہنچانا تھا، وہ پہنچ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب معاملہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا. اچھا، پھر اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یمن روانہ کیا تھا تو حضرت معاذ بن جبل جو ہے وہ اونٹ پر تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نیچے، تو فرمایا نہیں تم اوپر رہو. تو ساتھ ہی فرما دیا کہ اے معاذ اگلے سال مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی تمہاری. اللہ اکبر. تو وہ رونے لگے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر ذمہ داری کا فرما کے ان کو بھیج دیا. اسی طرح جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کے بھیجا تھا، وہ تو تھوڑے ایام پہلے کی بات ہے، اس میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرما دیا تھا کہ اے اسامہ ملاقات نہیں ہونی. اللہ. اچھا، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ احد شریف تشریف لے گئے تھے، ممبر لے کر وہاں پر آپ گئے تھے. تو وہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ اے صحابہ مجھے یہ خدا کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت شرک میں پڑ جائے گی. ہاں، یہ ہے دنیا کی محبت میں پڑ جائے گی. ایک یہ بات فرمائی. دوسری بات فرمائی واللہ لانی انظر الی حوض الان، خدا کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اور تیسری بات ارشاد فرمائی تھی وَأَنَا فَرَطٌ لَكُمْ، میں تم سے پہلے آگے جا کے تمہارے لیے اسباب فراہم کرنے والا ہوں. مراد یہ کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میں تمہارے لیے آگے جا کے اسباب فراہم کروں گا. تو یہ حدیث مبارک بھی بخاری شریف کے اندر ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، وہ بھی بخاری شریف کی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو وہ دنیا میں رہے اور چاہے تو اپنے رب کے پاس چلا جائے. تو اس بندے نے اپنے رب کی ملاقات کو ترجیح دی، پسند کیا. تو صحابہ کرام یہ سن رہے تھے. اب صحابہ کرام تو خوش ہوئے کہ سبحان اللہ، کیا بھی اس بندے کی کیا شان ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار دیتا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے سنا تو رونے لگ گئے، اور روتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی بات کے درمیان میں ہی انہوں نے کہے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اور یہ کہہ کے رونے لگے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کاٹنا یہ کسی صحابی کی جرت نہیں ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ادب اور تعظیم والے تو یہ سرکار اسلام کی بات کے دوران یکدم بول پڑے کہ یا رسول اللہ آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان، اور ساتھ رونے لگے. تو یہ شیخ بزرگ کو کیا ہوا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرماتے کہ ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آئی، لیکن بعد میں
جب کچھ ہی عرصے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پھر ہمیں سمجھ آیا کہ وہ ہستی، وہ بندے کون تھے جن کو رب نے اختیار دیا تھا کہ چاہیں تو اپنے رب کے پاس چلے جائیں اور چاہیں تو دنیا میں رہنا اختیار کریں۔ تو یہ وہ بات تھی جسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت سمجھ گئے تھے، مزاج شناس رسول جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے واقعات، پھر جس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا ہے، آپ نے اسی دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، وہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اے فاطمہ ایک سوال کا جواب دو۔ کیا؟ کہا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اس دن سرکار نے تمہارے کان کے اندر، آپ کے کان میں کوئی بات کہی تھی تو آپ رونے لگ گئیں، پھر دوبارہ آپ کے کان میں پھر کوئی اور بات کہی تو آپ ہنسنے لگ گئیں، تو وہ باتیں کیا تھیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ فرمایا کہ اے بیٹی اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو یہ سن کر جو ہے نا میں رونے لگی کہ یہ کیا؟ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ مجھے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھے ملو گی۔ اللہ، تو یہ سن کر میں خوشی سے ہنس پڑی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر دنیا سے تشریف لے بھی جائیں گے تو سب سے پہلے جو سرکار کی بارگاہ میں پہنچنا ہے اور آپ کی زیارت کرنی وہ میں ہی۔ یہ عشق کی کتنی بڑی بات ہے، حالانکہ ان کو بھی ان کی مرنے کی یا وفات کی خبر دی جا رہی ہے۔ ہاں، ان کی وفات کی خبر ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں حسن حسین، اور یہ ان کے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں، حضرت زینب ہیں، اللہ، ان کی زندگی ہے، عمر مبارک جو ہے وہ 22 سے 25 سال کے درمیان تھی۔ اللہ اللہ، تو یہ ایک پوری دنیا اپنی جملہ زیب و زینت کے ساتھ سامنے موجود ہے، لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے سب سے پہلے چلے۔ کیا عشق ہوگا یہ، کیا عشق ہوگا۔